ختم نبوت ماشاءاللہ مدینہ پیش فرما رہے تھے حافظ محمد تنویر احمد فارغی شاعر اللہ تعالیٰ آواز انداز سے جو خدا نے کرتے نہیں فرمائے اساں پکے ٹھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں جنہوں سمجھ آئی وہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ اساں پکے ٹھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو فنیاں دی اساں او بد مز شرابی نہیں بے غیب اندر جڑا عیب لبے اساں کیڑے او کتابی نہیں بے غیب اندر جڑا عیب لبے اساں کیڑے او کتابی نہیں تے بابا دی جڑی ہر گانے نو لگ جاوے اساں او شیطان دی چابی نہیں وہ شیطان دے چابے آج کل معاذاللہ فتنہ کا دور فتنہ دی بارش ہے قرب قیامت ہے کتے معاذاللہ صحابہ کو پہنچا جا رہے ہیں بکواساتہ کتنی جا رہی ہیں حضور کا ملاد ہے کہیں محنت اعتراض ہے پر سنی ہو شکاجہ ہے صحابہ کا ذکر آوے میں سنی سیدھا سینہ کر دیں گے ابو بکر کی اللہ ہے تراجی سنی ہے عمر فاروق کی اللہ ہے تراجی سنی ہے عثمان غنی کی اللہ ہے تراجی سنی ہے حیدر کلار عمر کی اللہ ہے تراجی سنی ہے اور جنہوں نے حضور کے نام مفاوہ کی دیا انہیں صحابہ کی اللہ تراجی سنی ہے اہل بیت کی اللہ ہے تراجی سنی ہے اور تفسر کال نبی نہ ہو جاوے اور جنہیں مصطفیٰ کے کار دلہ بن کے دار سنی ہونا بڑی سواب کر دے تو جنہ دے کار مصطفیٰ دلے بن کے دار اے سنی ہونا بڑی سواب کر دے اچھا بولو دار آئے اللہ چواری آتا فرمائے دل تے ہاتھ رکھ کہ بعد سچ سچ دس بابا دیا دل تے ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس ایک مسلمان کا مطلب کیا عشق نبی دی سینے وچ فتراز ایمان دا مطلب کیا بھئی جتنا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا ہاں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں عزت اسی بندے کی ہوگی عزت اسی علاقہ کی ہوگی عزت اسی مرد کی ہوگی جس جگہ پر رسول اللہ کی عزت کا نعرہ لگایا جائے گا ہمیں ریڈی کے پھانا بیچن والا جو نہ ہوئے کہ ہوگے مصطفیٰ کا غلام کے ساڑی اکھا کا سرما ہے کہ ہمیں علاقے کا ہم پیے کے ہمیں جو نہ ہوئے کہ مصطفیٰ کے نال پیار کو نہیں ساڑی جھٹی نہیں نوک بھی کوئی نہیں اسی جھٹی نہ کھلے نہیں رکھنے بس بندہ ہی کوئی جنہیں سینے میں سرکار کا پیار بندہ ہی اس میں من نہیں جنہا مصطفیٰ کا غلام ہو میں تیری شاید نے کہا ایک تاکہ میں راجے کنگی ہو گئے کہ میں ظلف ماہی دیوان جب امام بولا تو پھر نہیں کرا کھڑا ایک کوئی حالت میں کھڑے آپ کے آجا تو ہمیں سارا مشتری کے ساتھ دے باری باری ذرا سارے پڑھو ہمیں تھوڑا پتہ لگے پیچھے آؤ پیچھے نے پہلے ذرا بولو سبحان اللہ علامہ صاحب دعوت دیکھا گیا میں چند منٹ ہاتھ رہی ادھر ہاتھ چھڑ کے بولو سبحان اللہ ایک تن میں راجے کنگی ہو گئے کہ
میں زلف ماہی دی واما ایک پوش میرے دی بن جائے جتی کہ میں قدمی محبوب دے جے سونا میرے دکھ میں سے راضی تو میں سخنوں چلے رہا غلام فریدہ جے میرے جائے سونا تو میں رو حال سنا غلام فریدہ جے میرے جائے سونا تو میں رو حال سنا آخری نار کا استقبال کرتے ہونا علامہ صاحب دے میں قوالے ہر ساتھ ہی میری روٹین ہے میں یہ پڑھ کے جاؤں میں کیا بتا دو کہ اس نال نارے دے نال ہی علامہ صاحب کو بیٹھ دے دینا ہے سیدھن کا تاجدار ماشاءاللہ ہر چکے بولے گے سیدھن کا تاجدار ماشاءاللہ ایک نہیں چون جنہ میں ذکر کرنے ہر چکے بولے گے سیدھن کا تاجدار سیدھن کا تاجدار سیدھن کا تاجدار عدل کا مہردار صحابہ رمتار اور حیدر کرمار وجن کو ان سے پیار اے میرے یار حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا محمدی شریف صاحب آپ اپنے پیارے انداز کے ساتھ اللہ کا قرآن مجید پڑھے گا فرمان سنا کر ہمارے دلوں کو معطر فرماتے ہیں حسبك الله ومن اتبعك
زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے حمد اور کریمات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے تو بعد خپا باری شکر مالک کائنات دا جس نے زندگی وچ ایک باری پھر کریمات علیہ السلام دا ذکر خیر سنن دا انہاں دے محبوبہ دے ذکر سنن دا موقع عطا فرمایا یقیناً اے لمحات جڑے ذکر مصطفیٰ وچ گزرے نے ذکر اولیاء وچ گزرتے نے یہ ساری ساری زندگی دا نچوڑ ساری ساری زندگی دا خلاصہ ہوتے ہیں بندہ نچیز نے سپورت جڑا موضوع کیتا گیا ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضرت غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس دے بارے چند کلمات اللہ اپنے فضل دے نال انہاں دے فیض و برکات گھر والے اور محفل والے اور بندہ خاک صاحب وافر تبرک نصیب فرمائے یقیناً تسی جانتے ہو گے قیامت والی نشانیاں تقریباً پوریاں ہو رہی ہیں سیاستہ دیا کتب حدیث پاک موجود ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت دے نزدیک لواطت اور ہم جنس پرستی والا معاملہ عام ہو جائے گا اور سرکار نے بھی فرمایا لا تقوم الساعۃ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یرجع امتی یہاں تک کہ میری امت قوم لوط کی طرف لوٹ آئے علیہ باللہ 2018-19 کے اندر عمران خان کی حکومت کے اندر بار واٹر ملیا آزادی پاکستان جتان پوری ہوتی ہے قوم لوط والا ہم جنس پرستی والا قانون اسمبلی وچ لے کے آؤ انہوں نے خیال نہ کیتا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تے ملیا ہے ملک محمد رسول اللہ تے ملیا ہے کوئی خیال نہ کیتا عمران کی حکومت کا قانون آ گیا بعض اولیاء مقبول جان صاحب نے آواز بلند کی تھی کام ہوتے ہی ٹھنڈا پہ گیا موجودہ حکومت آئی ان آگے سارے پہلی بدبختی اپنے متھے دے ملی کہ وہ بدبخت جنہیں نبی پاک دے گندے کارٹون بنائے فرانس دے اندر انہوں آگے مبارکباد پیش کی اس بندے نے جڑا ساڈا وزیر اعظم نواں بڑے سانو سیاسی پارٹیاں نال غرض ہے بعد ساڈی پہلی غرض ہے کہ جڑا بھی بندہ پاکستان دے کسے دے بھی عہدے تے آوے محمد عربی دا غلام ہونا چاہیے محمد عربی کے دین دا مذاق نہ اڑاوے اگر اس نے بدبخت نو مبارکباد دیتی ہے ایک پوری امت دے غیرت نو چیلنج کیتا پوری ہر مسلمان جڑا کلمہ شریف پڑھتا ہے وہ دی غیرت نو چیلنج ہے کلمہ بھی محمد عربی دا پڑھے تے محبوب خدا دے بارے گندے کارٹون بنان والا اگر ملک دے صدر بڑے عہدے تے وزیر اعظم بن جائے تو اس بدبخت نو مبارکباد تو علاوہ اور کوئی ٹویٹ نہیں ہوندی تینوں تو اے توبہ ہی کرنا ٹویٹ وچ کہ جیسی ممتاز قادری نو پھٹے لایا سی اسی توبہ کرنے ہاں اللہ سارا باقی وقت خیر کا لے آوے ظالمہ توبہ ہی کرنا گستاخ رسول مبارکباد پیش کی گئی پوری امت خاموش رہی حیرانگی ہوئی کہ کلمہ محمد عربی دا پڑھ دے نے ہر بندہ عاشق بھی بننا چاہتا ہے مخلص بھی اپنے نبی دا بننا چاہتا ہے سارے بڑے بڑے انہوں نے اندر موجود نے
بڑے بڑے دعوے دار مگر کسی نے نہیں وہ دی لگام نہیں پھڑی وہ ظالمان ایک کلمہ شریف کے نام تے ملک بڑے ہیں جے تو اور کچھ نہیں کر سکتا کم از کم چپ ہی رہ جا اپنے ٹکڑ کا منہ کھولی آئی ایڈا گندا کھولی آئی کہ جنہیں نبی پاک سرکار دے خاکے گندے بنائے نے گندے ترین غلیظ ترین سیکسی کارٹون بنا کے اوتے نبی پاک کی طرح منسوب کیتے نے بدبخت نے انہوں مبارکاں دتیاں جا رہی نے اسی اودی مبارک تو بھی بیزار ہاں ہن جڑا قانون ہم پر جس جنس پرستی والا نے پاس کیتا ہے اسی اودے تو بھی بیزار ہاں ساری محفل کسی بھی سیاسی پارٹی نے کسی کا تعلق ہوئے کلمے دی تے سارے نوں لوڑ ہے وہ ایمان دی تے سارے نوں لوڑ ہے اس واسطے اپنا سیاسی تعلق دیکھ کے لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی ورنہ اسے وقت ہی ساری امت سورہ پاکستان اوپر پڑھتا وزیر اعظم کے منہ تے تھوک دینا وہ ظالماں اور تو انہیں مبارکباد پیش کرنا ہے جڑے سیکسی تے گندے کارٹون بنا کے نبی پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں تو جناب والا ہم جنس پرستی کا قانون لے کے آنا بحثیت مسلمان سیاست تو ہٹ کے اسی اس مبارکباد جڑی انہیں پیش کی ہے وہ جے تمہیں برات دا اعلان کرنے ہیں یا اللہ وہ دی نحوست تو سانو محفوظ فرما اور جڑا ہم جنس پرستی دا قانون پاس کیتا ہے اللہ وہ دی نحوست تو سانو محفوظ فرما نبی پاک کے غلاموں ایک بابا جی کرسی پہ بیٹھے سن وہ بابا ایک پیر نہیں سی پڑ سکتا پر انہیں پوری امت کو پیراں تے کھڑا کر دیتا ایک پیر نہیں سی پڑ سکتا پوری امت کو پیراں تے کھڑا کر کے دسیا آج دے گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر کوئی ناموس رسالت کی آواز بلند کرے آج بھی رب کریم برکتاں دیتا ہے ورنہ کون سوچ سکتا سی تین مرلے دے گھر چ رہن والے دا جنازہ کروڑوں کے سامنے ہوئے مینار پاکستان نہیں بھریا جائے سارا پاک جناب وہ لاہور ہی بھریا جائے بتی چوک بھی بھریا جائے اس واسطے وہ دے وچ طاقت بول رہی سی تے ناموس رسالت دی طاقت بول رہی سی اس واسطے نبی پاک دے غلاموں اس بابے نے ایک گل کیتی سی انہیں کیا سی گل پترو سپیکراں ذکر نہیں رہنی گل سپیکراں ذکر نہیں رہنی تیرے بارے میرے بارے تیری اولاد دے بارے میری اولاد دے بارے تیری بہناں بھراواں دے بارے تیرے ملک دے وچ قانون پاس ہو گیا ہے ایک دوسرے دا منڈا منڈے نال بیاہ کر سکتا ہے کڑی کڑی نال کر سکتی ہے اس ایک قانون ایک گل کردے ہاں ایک پردے دے وچ رہ کے پیو پیو بیٹے نال نہیں کر سکتا ماں دھی نال نہیں کر سکتی ایک دو تین جی حیا والے گل نہیں کر سکتے اینی بے حیائی دا حیا دا اینا جناب والا فقدان پہ گیا اینا حیا دا جناب والا قلت ہو گئی کہ قانون اسمبلی وچ ایک بندے نے پڑھ کے سنا دیتا اور پھر دوسرے بندے نے آکھیا جنوں منظور ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور جنہوں نے تساں نے روڑ دیتے انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے پاس کر دیتا تو اڈے ہاتھ وچ اے سارے ملک پاکستان دے ہاتھ نے کہ منڈے منڈے نال گل کر کڑیاں کڑیاں نال کر نبی پاک دے غلاموں غیرت ایمانی دا تقاضا اے ہے کہ اسی تھک سکنے ہاں انہاں ظالماں نے جنہاں نے گستاخاں نوں مبارکاں دتیاں نے تھک سکنے ہاں جڑے قانون لے کے آئے نے عمران خان دے دور اور جنہاں پاس کرایا ہے سارے دے سارے انہاں دے آگے سجدہ ریزی کردے نے جنوں امریکہ کہندے نے اسی سجدہ ریزی رب محمد نوں کرنے ہاں اور ادب کمنی والے دا کردے ہیں بہرحال نبی پاک دے غلاموں اپنے موضوع میں چھڑن لگا ہوں جس ہستی دے بارے گفتگو دے اظہار خیال دا اشارہ ہوتا گیا اس ہستی دا نام 11ویں والی سرکار ہے غوث پاک سرکار ہے عبدالقادر جیلانی سرکار ہے اے وہ سرکار نے جڑے سرکار امام حسن پاک دے لختے جگر میں اے اہل سنت و جماعت دا تمرہ امتیاز ہے کہ حسنی سیدہ نال بھی پیار کر دے لے حسینی سیدہ نال بھی پیار کر دے اے حسنی سیدہ نال بھی اپنی اکھ دا تارا بن دے لے سرہ دا تاج بن دے لے اکھاں دی تھنڈک بن دے لے حسینی سیدہ نال بھی اپنی اکھاں دی تھنڈک بن دے لے بڑے بڑے دعوے دار ہوندے نے اسی اہل بیت دا سچا پیار کرنے ہو غوث پاک سرکار نو اماماں وچوں باہر کڈ دیندے نے اور داتا صاحب نو اماماں وچوں باہر کڈ دیندے نے معین الدین چشتی میری سرکار نو اماماں وچوں سائیڈ تے لا دیندے نے ہے کسے دی اوقات
زہرا دے لالا نو زہرا دے لختے جگر ہون امامہ میں جو زہر دے لاوے نہیں یہ دے وچ کلمہ ہے یہ دے وچ اہل بیت دا پیار ہے اہل بیت کی محبت ہے اہل بیت کی چاہت ہے اہل بیت کی الفت ہے وہ حسنی امامہ نبوی پیار کرے گا حسینی امامہ نبوی پیار کرے گا حسنی امام بھی ساڑھے سرم دا تاج نے حسینی امام بھی ساڑھے سرم دا تاج نے کیونکہ ساڑھا نعرہ ہے قادری نعرہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امام حسن پاک میں رکھتے جگر اور سے پاک سرکار میں پیار کرنے والے ہو تسی ہو خوش نصیب ہو جنہوں نے محبوب خدا بھی زبان چومی دعا نہیں ہوئے اس واسطے دعا سرکار نے ایک دعا مانگی جیڑی حسن نال بھی سچا پیار کرے حسین نال بھی سچا پیار کرے اور جیڑا اصل ہوندی ہے جیڑی اولاد ہوندی وہ اصل دا حصہ ہوندی اصل دی فرا ہوندی اولاد نو کہندے نے فرا تے ابا جی نو کی کہندے نے اصل ایک مشکل لفظ باری الفاظ باری اولاد نو کہندے نے فرا تے ابا جی نو کی کہندے نے اصل امام حسن پاک اصل نے انہاں دی ساری اولاد انہاں دی فرا ہے انہاں دے جگر دے ٹکڑے حسین پاک اصل نے انہاں دی اولاد انہاں دے جگر دے ٹکڑے نے ابا اصل ہوندا ہے اولاد دی فرا ہوندی ہے او دے جگر دے ٹکڑے ہوندے نے سرکار نے انہاں لوکاں نو جڑے قیامت تک آنے نے اور جنہاں قیامت تک انہاں دو ہستیاں نال تے انہاں دی اولاد نال پیار کرنا سرکار نے ہاتھ چک کے دعاواں دیتی سرکار مسئلے نبی نے منبر پہ تشریف فرما لے حسن پاک ادھر بیٹھے نے غوث پاک سے والد گرامی دادا جان غوث پاک سرکار دے دادا جان ادھر بیٹھے نے حضرت امام حسین پاک ادھر بیٹھے نے امام الانبیاء دے ہاتھ جھکے اللہم انی احبہما اللہ میں ان دونوں نال پیار کرنا ہوں اللہ میں ان دونوں نال پیار کرنا ہوں فاحبہما اللہ تو ان دونوں نال پیار کر واحبہ من یحبہما اللہ ہر اس بندے کو اے اللہ ہر اس بندے کو اے اللہ ہر اس بندے کو اپنے محبوبہ وچ اپنے دوستاں وچ اپنے بیٹیاں وچ اپنے سجنا وچ شامل فرما لے جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے جڑا دونوں نال پیار کرے جڑا دونوں نال پیار کرے جڑا دونوں نال پیار کرے دسنا چاہنا وا غوث پاک کا پیار صرف غوث پاک کا پیار نہیں اے امام حسن پاک کا پیار ہے اے امام علی پاک کا پیار ہے اے سیدہ زہرا پاک کا پیار ہے اے غوث پاک کا پیار اے پیار ہے جڑا ہر مسلمان نوں ملدا ہے سنی مسلمان تیرے مقدرہ دے قربان رب دا قرآن بھی سچا نبی دا فرمان بھی سچا صحابہ بھی سچے اہل بیت بھی سچے اہل سنت کا مذہب بھی سچا یہ غوث پاک سرکار یہ جز ہے امام حسن کا جب تک امام حسن سے پیار نہ ہو نبی پاک کی دعا نہیں ملتی اللہ کا دوستی نہیں ملتی رب کا پیار نہیں ملتا سرکار نے ہاتھ اٹھائے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا اللہ ہر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے ہر اس بندے کو اپنا دوست بنا لے اللہ ہر اس بندے کو اپنا بیٹی بنا لے جو ان دونوں سے سچا پیار کرے یہی وجہ تھی امام علی مقام جب کربلا میں آئے تھے کربلا میں امام علی مقام آئے تھے آپ نے اونٹنی کے کجاوے پہ بیٹھے پھر اونٹنی کھڑی ہو گئی آپ نے کجاوے بعد روایت میں اونٹنی بیٹھی تھی کجاوے پہ بیٹھ کے خطبہ دیا
کہا کہ کیا تم نے میرے نانا جان سے سنا نہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت وقرۃ اعین اہل السنت. کیا تم نے میرے بابا جان سے میرے نانا جان سے سنا نہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے, اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. آج حسین پاک کو ٹھنڈک سب مانتے ہیں, حسن پاک کو ٹھنڈک اگر وہ مانتا ہے تو سنی مسلمان ہے. کہ ٹھنڈک اگر پاتا ہے تو غوث اعظم کا ماننے والا ہے, غوث اعظم کی گیاری کھانے والا, غوث اعظم سے پیار کرنے والا, غوث اعظم سے الفت کرنے والا. ہم سال کے بعد امام حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں. صدقے جاؤں حسن پاک کی اولاد کا اور ان کا ذکر ہر مہینے 11ویں کے پاتے ہو. کچھ ایسی عادات حسن پاک کی اولاد سے ہیں جو شر پسند لوگوں کو پسند نہیں ہے. اب ان کو کیا کہتے ہیں 11ویں والا پیر. میرے خیال سے انہیں کہنا چاہیے تھا 10ویں والا پیر. کیا کہنا چاہیے تھا 10ویں والا پیر. آپ 11ویں کو 11ویں نہیں پکاتے تھے, آپ 10ویں کو پکاتے تھے. میں جس کتاب میں بھی دیکھو 10ویں کو پکاتے تھے. کہنا چاہیے تھا 10ویں والا پیر. کسی عام بندے سے پوچھیں 11ویں والا پیر کیا کہتے ہیں 11ویں کو کون سمجھتا. مجھے ایک کتاب میں دکھا دیں کہ آپ 10ویں 11ویں کو 11ویں پکاتے تھے. نہیں, 10ویں کو پکاتے تھے. پھر 11ویں والا پیر کیوں مشہور ہوا میں بتاتا ہوں. یہ ہر مہینے, کیونکہ اس غوث پاک کے دور میں وہ لوگ جو حضور کی بیویوں کو زبان درازی کرتے تھے, حضور دی یا بیویوں کے بارے لمبی زبان کرتے سن, گند بکتے سن, وہ لوگوں کا جدو بدبو آپ نے محسوس کی تھی نا, آپ نے ہر مہینے حضور دی 11 بیویاں نے سرکار دیا. ان 11 بیویوں نے سالے ثواب واسطے آپ نے ہر مہینے حضور دی ازواج دا سالے ثواب کیتا. حضور دی بیویوں دا ساس اور سے پاک میں ایسا ملے گا کہ قیامت تک 11ویں والا پیر مشہور ہو گیا. عام لوگوں نے ذہن کے اندر شاید 11ویں والے دن 11ویں پکانے سن. نہیں, یہ کہ 11ویں والے دن کا مسئلہ ہوگا. پھر نام رجل 10ویں والا پیر, کیونکہ حضور دی 11 بیویاں نے, حضور دی 11 بیویاں نے سالے ثواب واسطے 11 بیویوں کے نام پہ 11ویں ہے. 11 کے دن پر 11ویں نہیں ہے, کیونکہ 11ویں پکاتے تھے 10ویں کو. اس کو اگر دن کی مناسبت ہوتی تو 10ویں والا پیر مشہور ہونا چاہیے تھا. صدقے جائیں حضور کی ازواج مطہرات کی ایسی دعا لگی, سرکار اتنا راضی ہوئے. اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ فرمایا محبوب, قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی بیویوں کی ایسی شان ہے کہ کوئی ایسی بیوی ان کی ریس کوئی عورت کر ہی نہیں سکتی. لستم لکاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں کوئی بیوی تمہارے ہم ریس ہو ہی نہیں سکتی. سنو اب غوث پاک سرکار کا ذکر شرح ہے, توجہ سے چند باتیں آپ نے سماعت فرمانی ہے. 10 منٹ میں گفتگو باقی ہے, توجہ سے سن لینا. خالصتاً غوث پاک کا ذکر. جب غوث پاک سرکار اپنی محفل پاک میں تقریر کرتے تھے, اخبار الاخیار صفحہ نمبر 48 اس میں لکھا ہے پہلے آپ زبان سے کلام کرتے تھے, پھر آپ فرماتے تھے کال کو چھوڑو حال کی طرف جاتے ہیں, کال کو چھوڑو حال کی طرف جاتے ہیں. غوث پاک انگلی کا اشارہ کرتے تھے, جگر انگلی اٹھتی تھی, جگر انگلی نظر اٹھتی تھی, ادھر لوگ تڑپتے تھے, پھڑکتے تھے, تڑپتے تھے, پھڑکتے تھے. اس طرف غوث پاک کی انگلی اٹھ جاتی تھی, وہ توبہ کر کے نبی کا غلام بن جاتا تھا. اسی نے
मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तहबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं, तौहीद की मैं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, प्यालों से नहीं। इकबाल कह गया, इकबाल कह गया, खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ नहीं है, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं है। बुल्ले शासन ने कह दिया, लोग बुल्ले नू पत्ता देते, बुलिया जाओ विच मसीती क्यों कर जाना जे दिलों नमाज ना कीती, भारत होए तेनू की लबना जे अंदरों ना गई भलीती। बिन कामिल मुर्शद बुलिया तेरी गई इबादत कीती, खाती किसे दियां नजरां दा तेनू इश्क कमाना आ जावे, वो रब नहीं रिश्ता रब नहीं सौ और जिन्हें यार बनाना आ जावे। रागे 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 मैं नहीं आता रागे और मैं मुर्शद तेनू राह नहीं लगना है, मैं रोल बक्से में चला ताजदारे खत्मे रुफ़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे रुफ़ा, ताजदारे खत्मे रुफ़ा, तारे रिसाला। समझ आ गई ना आपको बात? पहले जुबान से तकरीर करते थे, फिर फरमाते थे हाल को छोड़ो, यानी तकरीर को छोड़ो, हाल की तरफ आते हैं। किताबों में लिखा है, ज़ुबदतुल आसार किताब का नाम है, उसमें लिखा है कभी कभी गौसे पाक की उंगली उठती थी, नजर उठती थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70 लोग वजद करते करते तड़पते तड़पते अल्लाह की बारगाह में जामे शहादत नोश कर जाते। आज जिसको तड़पने पर शिकायत हो, जिसको वजद पर शिकायत हो, वो गौसे पाक की किताब पढ़ ले, सिर्रुल असरार है, चैप्टर नंबर 19 है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, आप हदीस लेके आते हैं, फरमाते हैं मन ला वजद लहू ला हयात लहू, फरमाया जिसको वजद नसीब नहीं उसका जिंदों में शुमार नहीं। वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा हो सकता है, रूहानी तौर पर वो जिंदा है जिसके सीने में नूर मुस्तफा है, जिसके सीने में निस्बत मुस्तफा है, जिसके सीने में वाजदा याजिदु वजद का लुग़वी माना मुराद है, जिसने नहीं पाया सीने मुस्तफा का नूर, निस्बत मुस्तफा का नूर, वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा हो सकता है, रूहानी तौर पर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। आपको समझ आ गई होगी? हज़रत गौसे पाक का सरकार का फाइल आया आला हज़रत की तरफ, आला हज़रत ताजदारे बरेली गौसे पाक के मुरीद हैं, आपके पीर मुर्शिद, उनकी एक किताब है आला हज़रत के पीर मुर्शिद, उस किताब का नाम है नूरुन अला नूर। किताब का नाम क्या है? नूरुन अला, सारे बोलो नूरुन अला। इनमें जोर ला के तकरीर करना मेरी आदत नहीं, क्योंकि पिंडे जो आया हूँ अक्सर तकरीर कालजात होंगी ने शहर होंगी ने कुछ करना, तो फिर जिमें भी है तुसी कबूल फरमा लेना, अल्लाह कबूल फरमा। नूरुन अला नूर किताब का नाम है, आला हज़रत पीर मुर्शिद। इन निशान जाला हज़रत ने एक शेर लिखा, ये ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ये उन्होंने मोला नूर की बात कर रहा है, ये गौसे पाक के मुरीद थोड़ी सी पुश्तों के बाद, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। वो नूर अला नूर उन्होंने किताब लिखी आपके पीर मुर्शिद ने, उसका सफ़ा नंबर 183 है। उसमें आपने लिखा अगर कोई बंदा वजद में आ जाता है, दूसरा बंदा उसकी बेअदबी करता है, फरमाया उसकी निस्बत सलब हो जाने का डर होता है। आला हज़रत ताजदारे बरेली आपके पीर मुर्शिद ने अपनी किताब नूरुन अला नूर के 183 नंबर सफ़े पर फरमाया, जिस किसी को मोहब्बत इलाहिया की वजह से, ज़िक्र इलाहिया की वजह से, नजरे
محبوب کی وجہ سے نظر شیخ کی وجہ سے وجد ہو جائے اس کا مذاق نہیں اڑانا اس کے قدموں کی گرد بن جانا اگر مذاق اڑایا تو تمہاری اپنی نسبت ختم ہونے کا ڈر ہے آج غوث پاک کی تعلیمات آپ کی کیفیات آپ کے احوال کتابوں میں لکھے ہیں اگر کہیں مل بھی جائے تو ہمیں کیونکہ واقفیت نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں یا دل نہیں بنتا سارے پیر دیکھے نے فلانے پیر کو رہا کہ بندے وجن کیوں ہوتا تھا غوث پاک کی نظر سے ہوتا تھا شیر ربانی کی نظر سے ہوتا رہے گا اولیاء اللہ کی نظر سے وجن پر حق ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بارے میں عورتوں نے باتیں کی نامناسب حضرت زلیخا نے ان کو دعوت دی دعوت دینے کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ترلا لیا اے پیارے یوسف تسی اگر اینا سامنے آگے نا ایک باری مکھڑے تو چہرہ کو کپڑا بھلا دے ہوگے نا تے میرے سارے سوالوں کا جواب مل جائے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وہ نبی بھی نے تعلیم دیتے قرآن میں لکھے تراود فتاحا نفسه نوجوان نے زلیخا کو اپنے والے مائل کرنے قد شغفها حبا زلیخا دی عقل تے پردہ پہ گیا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اسی بینے تو زلیخا گمراہ ہو گئی ہے جن نظر نہیں سی دیکھیا تانے دینے کے سن جدو اگلی آیت 31 نمبر آیت کی لکھے فلما سمعت جدو زلیخا نے سنیا بمکرہن انہوں نے تانے ارسلت الیہن وعادت لہن دعوت نامے میں انتر بھیجے وہ متقین تقیے پیچھے ڈا چھٹے انہوں نے دعوت دیتی خوایا کے آیا اور پھر یوسف علیہ السلام فلما رائینہو جدو 40 بیبیاں نے یوسف علیہ السلام دا چہرہ مبارک دیکھیا اللہ نے قرآن کہنا ہے اکبر نہ ہو انہوں نے تعریف شروع کر دیتی قطع عیدیہن اپنے ہتھن اپنے ایک ہتھن دوسرے ہتھن وڈ لیا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا اور زبان نل کہن لگیاں اللہ کی قسم اے تو کوئی بشر تے لگدا ہی نہیں ان ھذا الا ملک کریم اے تے عزتاں والا تے شاناں والا فرشتہ ہی لگدا پیا وجد کا ثبوت قرآن میں ہو سنی کو انکار نہیں کر سکتا کوئی بدعقیدہ ہو تو وہ انکار کر سکتا ہے کوئی رافضی ہو وہ قرآن کا منکر ہو سکتا ہے کوئی خارجی ہو وہ قرآن کا منکر ہو سکتا ہے جس کا ثبوت اللہ کے قرآن میں مل جائے بحیثیت مسلمان بحیثیت سنی اس کا انکار نہیں ہو سکتا اس لیے سنی پورے قرآن کو مانتا ہے نبی کی ہر شان کو مانتا ہے صحابہ کی ہر فرمان کو مانتا ہے اہل سنت کے ساتھ اہل بیت کے سارے جہان کو مانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے کتابوں میں جو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے ہم کرامتوں کی حد تک جاتے ہیں اگر ہمارے رویے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غوث پاک کی سیرت سے آپ کے احوال سے آپ کے کردار سے ٹکراتی ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ ہم غوث پاک کی شان کو بھی مانتے ہیں ان کے احوال کو بھی مانتے ہیں ان کے نور کو بھی مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اس نور سے ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے محدث ابن جوزی بہت بڑا محدث تھا صوفیاء کے خلاف تھا اس کا خیال تھا صوفی جاہل ہوتے ہیں اور کوئی عالم صوفی ہو ہی نہیں سکتا کسی نے اسے غوث پاک کا ایک مرید تھا محدث ابن جوزی نے کل پڑھتا سی انہیں کہا استاد جی تو انہیں اپنے پیر صاحب کے کل نہ لے جاؤ انہیں مذاق کیتا تو مطلب ہے کہ جی میں جاہل صوفی سمجھ کے انہیں مذاق کرتا انہیں کیا تیرا پیر کی کرے گا انہیں میرا پیر اللہ دے قرآن کا درس دے گا قرآن دا کی نہیں ہو سکتا ہے وہ ایک دن وہ پھر مرید تو کہتا گانے کو لے ہی گیا
موت سے پاک سرکار کی مجلس محدث ابن جوزی اس تو پہلے وہ کتاب لکھ چکے سی صوفیہ کے بارے یعنی مشہور کتاب والی کل بھی چھپ رہی ہے لوگوں کو پتہ نہیں اس پہلے لکھ چکے سی لیکن وہ شاگرد لے گیا موت سے پاک کی مجلس محدث ابن جوزی جبہ شبہ پا کے پیچھے بیٹھ گیا جب پیچھے بیٹھ گیا نا تے غوث پاک سرکار نے ایک آیت پڑھی وہ دی پہلی تفسیر بیان کی سورہ فتوحا دی دوسری تفسیر بیان کی تھی 10ویں ذکر محدث ابن جوزی اپنے شاگرد میں اللہ اشارہ کر دیا اے بھی ٹھیک ہے اے بھی ٹھیک ہے اے بھی ٹھیک ہے 10 تفسیراں مکیاں غوث پاک نے 11ویں تفسیر بیان کی تھی کہنا ہے نہیں سمجھ اے دی میرے علم تو اونچی ہے 12ویں کی تھی 13ویں کی تھی 14ویں کی تھی 20 تک پہنچے 30 تک پہنچے 40 تفسیراں غوث پاک نے امام حسن پاک دے شہزادے نے سیدہ زہرا دے لال نے بیان کی دیاں اور پھر ایک جملہ بولیا کال چھڈو حال والے آواں گے 40 تفسیراں سنن تو بعد حقا بقا رہ گیا تے میں تو سمجھا تھا میں نے بڑا علم والا کوئی نہیں میں نے 10 تفسیراں ہوندیاں نے اے 40 بیان کردے نے آپ نے فرمایا چھڈو ایک آدمی بندہ نے حال والے آواں گے آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا باقی لوگوں کو وجد ہویا اور محدث ابن جوزی نے بھی اپنا جبہ چاک کیتا اپنے کپڑے چاک کیتے اپنے کپڑے چاک کیتے اندر نے من گیا ماں اللہ دے محبوب دے سینے دے فیض وچوں حصہ پان والا اے بڑا عالم دین ہوندا ہے پھر مرید ہو گیا پھر غلام ہو گیا پھر نوکر ہو گیا پھر گدا ہو گیا پھر تنبی ہو گیا اس تو پہلے کہندا سی صوفیاء تے جاہل ہوندے نے صوفیاء تے پتہ ہی نہیں ایویں ہی پتہ ہی نہیں جنہ نہیں لکھا وہ کرن کرنا جنہ نہیں لکھا وہ کرن کرنا جنہ نہیں لکھا وہ کرن کرنا جنہ ویکھ لیا بولتے نہیں جڑے راز حقیقت دا جان جاندے او راز حقیقت دا کھولتے نہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر اندسی صوفیاء جاہل ہوندے نے آپ نے فرمایا انہوں لے کے پہلے آپ تفسیراں بیان کردے سن لیکن کدی کدائی 2 تفسیراں 3 تفسیراں لیکن اللہ نے آپ نے دل وچ پائی آپ نے 40 تفسیراں بیان کیتیاں میں غوث پاک سرکار تو پہلے یا غوث پاک سرکار تو بعد کوئی ایسا مفسر نہیں دیکھیا جن نے کسی آیت دیاں کسی سورت دیاں 40 تفسیراں بیان کیتیاں ہوں اگر پڑھے آئے کہ حسن پاک دے شہزادے سیدہ زہرا دے شہزادے علی پاک دے شہزادے غوث پاک دی سیرت وچوں پڑھے آئے ایک سورت دیاں جڑا 40 تفسیراں ایک مجلس میں بیان کرے او سنیاں دا پیر غوث اعظم ہے ایک گل وچوں ماڑی جی کوڑی بھی سن لو ماڑی یعنی بہت ہی نہیں غوث پاک سرکار بے نمازی مسلمان نہیں سمجھتے امام بخاری صاحب صحیح بخاری کے لئے اے بھی بے نمازی مسلمان نہیں سمجھتے اور پوری صحیح بخاری حضرت نبی غالب پڑھ گئے ایک روایت امام بخاری نے ایسے بندے کو نہیں لے کے درج کی جیڑا بے نمازی مسلمان سمجھا اس دی روایت نہیں درج کی امام بخاری کی شرطیں انہیں سخت نہیں جیڑا بندہ بے نمازی مسلمان سمجھے غوث امام بخاری وہ دی روایت کیوں امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے دادا استاد امام بخاری نے کی نے یعنی امام بخاری نے استاد امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا جے تو سستی ہوگی تو پھر مسلمان ہے جے بے نماز دی بے ادبی کرتا نماز نو مذاق اڑانا نماز نو ایویں سمجھ ایویں پھر کافر ہے بے ادبی کرے تے کافر ہے سستی ہو جائے تے پھر گناہگار مسلمان ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف امام بخاری کا موقف ہے بے نمازی مسلمان نہیں کافر ہے جیڑا بے نمازی مسلمان سمجھے گا امام بخاری نے کہا کہ حدیث ہی نہیں رہنی اسے واسطے امام بخاری کو 5 لاکھ حدیث یاد سی امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دادا استاد نے آپ کو 5.5 لاکھ حدیث یاد سی وہ 5.5 لاکھ ان کو پہنچی لیکن بخاری شریف میں 7,500 لکھی ہے 7,500 وہ بھی متعدد یعنی کہ ایک حدیث 3 باری بھی ہے 4 باری بھی ہے انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بی اللہ کی قسم میری بات نہیں
امت شرک نہیں کرے گی. یہ حدیث 5 باری آئی, 5 باری بخاری. اس وقت دسنا چاہنا 11ویں والے پیر کو ملنے والے ہو, صرف 11ویں نہیں کھانی. پیر کہتا ہے میرا نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمانوں نے قبرستان میں نہیں نپ سکتے, وہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کی بارگاہ جو توبہ کرنے اللہ غوث پاک کے قدموں کی قبول کا صدقہ سب بے نمازیوں کو نمازی بڑھوا دے گے. جنہاں کی داڑیاں کتراویاں نے اللہ انہاں کی داڑیاں پوریاں فرما دے گے. جنہاں کی سنتاں چھٹیاں نے اللہ انہاں کی سنتاں پوریاں ہو جان. اس واسطے ایمان کو انہاں نے نزدیک 3 چیزاں نال ایمان ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. 3 چیزاں پوریاں نہ ہون گی ایمان پورا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے نے تیسری وچ رعایت ہے ایمان دل نال محبوب نو من لو, زبان دل نال بھی منو زبان نال بھی منو, کہ عمل سستی ہو جائے گی کہ اللہ کے محبوب کرم نوازی فرما دے گے. غوث پاک سرکار کو منن والے ہو جدوں سیدنا غوث پاک سرکار دا میرا انداز غوث پاک کی 11ویں پڑھن دا تسی محسوس کر رہے ہو منفرد ہے علیحدہ رسمی نہیں. میں کوشش کرنا کوئی تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے تے میری بھی بخشش دا کوئی زبانہ بن جائے, جنہاں محفل کروائی ہے انہاں دی بخشش دا بھی بہانہ بن جائے. غوث پاک سرکار اسی تے تسی جدوں ماں دے پیٹ وچ ساں کسے نوں کوئی گل یاد نہیں, آپ کو نہیں جنہوں یاد ہو کھڑا کر دے. ماں دے پیٹ سے 9 مہینے گزارے تھے ماں دے پیٹ, گزارے نہیں سارے, کوئی گل یاد نہیں. میرا غوث پاک وہ ہے جنہوں ماں دے پیٹ میں گلاں بھی یاد. آپ دی والدہ محترمہ آپ غوث پاک سرکار پیدا ہونے دے سن, والدہ محترمہ نے ہوئے کہ چور آ گیا, ڈاکو آ گیا. جدو ڈاکو آیا تے آپ دی والدہ محترمہ نے دروازہ کھول لیا کہ ڈاکو پچھلی دیوار نال جا بچا, پچھلی دیوار نال جا بچا. غوث پاک سرکار کی عمر مبارک جدو 5 سال ہوئی ماں نال لاڈی نال گلاں کردے کردے اماں کو جاننے ہیں کہ جدو میں پیدا ہونے والا سا, اماں جی جدو میں پیدا ہونے والا سا ادو گھر دے بوئے کہ ڈاکو آیا سی, کبھی پتر آیا سی, میری جانتے ہو ڈاکو پیچھا دیوار میں بچا سی. ہاں فرمایا بچا سی. فرمایا اماں جاننی ہے اللہ نے میرے پیٹ دے اندر بھی طاقت دیتی سی, میں پیٹ دے وچ رہ کے بھی اپنی ماں دی مشکل کشائی کر سکتا. ایک غوث پاک نے اپنی کرامت خود بیان کی تھی, اسی سے میں دنیا میں ہوئیے کہ ماں پیٹ دے حوالے کوئی خبر نہیں. غوث پاک سرکار جدو دنیا میں تشریف لے آئے نے اس ویلے کی سی پہلا روزہ سی, کی سی پہلا روزہ سی. غوث پاک سرکار کوئی پہلا روزہ سی, تجرب ہو گیا, جھڑ سی, پتہ نہیں سی چل رہا, پتہ نہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں, رویت حلالے کے کبھی نہیں سی, اسے پتہ نہیں سی چل رہا. حضرت غوث پاک سرکار دی والدہ نے گواہی دیتی کہ میرے بیٹے نے فجر کے بعد سحری کے بعد دودھ نہیں پیتا, دودھ نہیں پیتا. اللہ نے فضل دے نال پہلا روزہ ہے غوث پاک دی, پہلا دن زندگی دا غوث پاک دی زندگی دا پہلا دن شریعت دے اتے ہوئے مننا پوے گا. اللہ رب العزت نے امام حسن پاک نو زہرا پاک دے لال نو امام حسن پاک دے لخت ذکر غوث پاک نو ایسیاں نایاب کرامتاں دتیاں نے, زمین والے بھی حیران نے, خاص خاص بھی حیران نے, عجیب شانہ نے امام حسن پاک دی اولاد. نبی پاک دے غلام حضرت سیدنا غوث پاک سرکار آپ دے جدو آخری ایام آئے, میری گفتگو دا آخری نقطہ اس تو پہلے میں دستا جاؤں کہ اہل سنت دی آواز نو دباؤن واسطے بارو بڑا پریشر, یہ خاکہ کش موت سے ڈرتا نہیں ڈرا, روح محمد ان کے بدن سے نکال لو. انہیں بغیر کام ہے یہ دے نبی دی محبت دے اندروں کھینچ لو تائیں نے. اور جڑے ہم جنہیں پرسیدہ قانون صاف پاس کر دے نہیں, انہیں ہماری غیرت ایمانی کوئی ہندی تو کبھی پاس نہ کر دے. انشاءاللہ کل ووٹاں دا لینے اہل سنت دی طاقت کو کمزور کرنے واسطے
کنڈے والی کرین دے نال انہاں ٹپے والی کرین بھی بنائی تھی تاکہ ادھے پچھدے ادھر ہو جائے ادھے پچھدے کسی طریقے لبیک یا رسول اللہ اسمبلی میں نہ پہنچے جنہاں دی عمر 30 سال تو زیادہ ہے 40 سال تو زیادہ ہے 50 سال تو زیادہ ہے تہاڈی ذمہ داری ہے دسنا ہے اہل کفر دی سازش اور کسی پارٹی نال سلوک نہیں صرف اہل سنت دی مضبوط ترین پارٹی نال سلوک ہے اسی مور لاواں گے تے کنڈے والی کرین تے لاواں گے دعا کراں گے مدینے تو سارے نوں کنڈی پہ جائے سارے نوں ملاوا آ جائے کنڈے والی کرین اہل سنت کی ہے اور دوسری مٹیاں پٹن والی ساڈی نہیں اسی تے کنڈی پا کے مدینے لے جان والے نہیں گفتگو آخری نقطہ غوث پاک سرکار کا جدو مثال باکمال ہو لگا آپ دے بیٹے 15 تو زیادہ نے پتر کنے نے 15 تو زیادہ نے 18 کسی نے لکھے کسی نے 17 لکھے نے کسی نے 16 لکھے نے اسی کہنے 15 تو زیادہ 15 بیٹے موجود نے آپ انہوں نے وصیت فرما رہے ہیں فرمایا علیکم بالتوحید 3 بار جملہ اپنے اپنے بولے میرے پتروں تو اٹھے تے توحید تے قائم لے رہنا تو اٹھے واسطے ضروری علیکم لازم ہے تم پر بالتوحید اللہ کی توحید تے قائم رہنا کوئی سنی جن نے بھی محفل سنیاں نے 50 سنیاں نے 100 سنی توحید کا کوئی معنی کھڑا ہو کے بیان دوسرے کلمے میں توحید لکھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ ترجمہ چند بندے ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے توحید کا مطلب کی ہے پانچ چیزاں دسن لگا توحید کا بنیادی ڈھانچہ یہ پنجے یاد ہو گئیاں تے میری بخشش دا بھی سبب ہے تیری بخشش دا بھی سبب ہے غوث پاک نے فرمایا علیکم بالتوحید تم پر لازم ہے توحید تواڈے تے لازم نمبر 5 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ کریم واسطے خاص تے اللہ دے محبوبہ دی طرف مجازی طور تے بھی انہاں دی نسبت جائز تو 5 چیزاں گنتے 5 انگلاں تے گل لو عبادت دا حقدار صرف اللہ ہے اے دے وچ دا کوئی شریک ہمیشہ تو صرف اللہ ہے اے دے وچ بھی دا کوئی شریک ذاتی صفتاں صرف اللہ دیاں نے اے دے وچ بھی دا کوئی شریک عند اللہ لا محدود صفتاں صرف اللہ دیاں نے اے دے وچ بھی دا کوئی شریک بغیر جسم تو شانہ صرف رب دیاں ظاہر ہوندیاں نے اے دے وچ بھی دا کوئی شریک ایدی وضاحت 2 جملیاں دے وچ کیونکہ 11 بجے تک میرا ٹائم حکم ہویا ہے اگر 1 منٹ اتے ہو گیا یا تھلے ہو گیا اللہ میں نو بھی معافی دے وے تو نو بھی معافی دے وے سارے نو معافی دے وے 5 چیزاں پہلا جملہ بولیا ہے عبادت حقدار صرف غوث پاک دی آخری وصیت ہے توحید دوسرے کلمے کا مطلب سمجھا رہے ہیں وحدہ لا شریک اللہ بھی مطلب ہے 5 چیزاں عبادت حقدار صرف کون ہے بولو تو صحیح عبادت حقدار صرف کون ہے اسی کعبے کو سجدہ نہیں کرتے نہ کعبے دی عبادت کرنے ہیں اللہ نے فرمایا کعبے بندے منہ کرو صرف منہ کرنے ہیں کعبے بندے نہ کعبے کو سجدہ کرنے نہ کعبے دی عبادت کرنے ساڈا مسجود بھی اللہ ساڈا معبود بھی اللہ دعا کرنی ہوئے معافی مانگنی ہوئے اللہ دا قرآن اس حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے اپنی جاناں دے جے ظلم کر لو تے میرے محبوب دے قدماں وچ پہنچ جاؤ اسی معافی منگنی ہوے تے منہ گنبد خضرا وچ کر لینے ہاں اسی نہ مدینے والے دی عبادت کرنے ہاں نہ مکے دی کرنے ہاں اسی عبادت کرنے ہاں تے صرف اللہ دی کرنے عبادت دا قبلہ خانہ کعبہ تے معافی دا قبلہ گنبد خضرا ہے میرا فیصلہ نہیں قرآن کے لئے جیڑا علم نہ مننے وہ مسلمان ہی نہیں قرآن میں نہیں مننے انہیں پھر مننا کیوں انہیں گرنتھ نہ مننا انہیں پھر انگریز نہ مننا یہودی عیسائی نہ مننا عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور بخشش کا مغفرت کا توبہ کا قبلہ گنبد خضرا ہے جس طرح کعبے کی طرف
وسیلہ بنتا ہے عبادت وہ بھی رب کی ہے. عبادت کا حقدار صرف کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نبیوں کی عبادت ایسی تعظیم کرنے نا، یہ بھی نبیوں کی عبادت نہیں. ایک جن نے حکم دیتا تعظیم کا وہ بھی عبادت. انہیں تعظیم کا حکم دیتا ہے، انہیں حکم دیتا اللہ نے. سورہ فتح پہلا رکھیں فرمایا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، اور شان والے محبوب کی ٹکا کے تعظیم کرو. وتوقروہ، دب کے چرچا کرو، دب کے تعظیم کرو، دب کے چرچا کرو. مالکہ ایک وعدہ ہے، فرمایا تہاڈی ذمہ داری ہے میری تسبیح بعد اچھے ایمان تے تعظیم مصطفیٰ تے ادب مصطفیٰ تے توقیر مصطفیٰ تے شان مصطفیٰ تے ادب مصطفیٰ پہلے. اس توحید تے صحابہ نے عمل کینے کیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2549. نبی پاک نے صحابہ حضور دی توحید ہے اللہ دی توحید نال کیویں منتے سن، نبی پاک دا ادب کر کے اللہ دی توحید نال کیویں جڑدے سن. حدیث دے لفظ نے واللہ اللہ دی قسم ما تنخم رسول اللہ، جدوں کبھی شان والے رسول پاک نے گلا صاف کیتا الا وقع فی کف رجل منہم، اللہ دی قسم راوی کہندا پیا اللہ دی قسم کبھی گلے مبارک دا تورم زمین تے نہیں ڈگا الا وقع فی کف رجل منہم، جدوں بھی ڈگا ہے جدوں بھی ڈگا ہے جدوں بھی ڈگا ہے کسے نہ کسے صحابی دی تلی دے ڈگا ہے فدلا کبھا وجہہ وجلدہ، او صحابی نے اپنے چہرے تے ملیا ہے اپنے جسم تے ملیا ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ، جدوں کبھی شان والے محبوب وضو فرماندے سن، شان والے محبوب جدوں کبھی وضو فرماندے سن قَالُوا يَقْتَدِرُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جدوں کبھی بھی وضو فرماندے سن این لگدا سی ہنے وضو دے قطرے دی تبرک دی وجہ نال ہنے لڑائی ہو جانی ہنے لڑائی ہو جانی نہیں سی، لیکن لگدا سی. راوی کہندا لگدا سی لگدا سی ہنے لڑائی ہو جائے گی. صدقے جاواں محبوب کا بھی جسم پاک ہے، صحابہ کا بھی جسم پاک ہے، مگر صحابہ نے محبوب پاک دے گلے دے تبرک نو حضور دے وضو دے قطریاں نو اپنے جسم تے مل کے دسیا یہ تبرکات نو منن او نبی دے طریقے تے نے، صحابہ دے طریقے تے نے، قرآن دے طریقے تے نے. اللہ دا قرآن بھی سچا، صحابہ دا پیار بھی سچا، اہل سنت دا مذہب بھی سچا. ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حضور دعوت اللہ کی عبادت ہے. اس واسطے جڑا اسی ظاہری عبادت کرنے ہیں ایمان دی دو قسماں نے، ایک ایمان صورتاً ایک ایمان حقیقتاً. جڑا صورتاً ایمان ہے اے ظاہری بھلیا پگ بن لئی دستار لے لی جسم پا لیا نماز پڑھ رہی، یہ صورتاً ایمان ہے. حقیقت ایمان جنہ ادب مصطفیٰ جنہ عشق مصطفیٰ جنہ ناموس رسالت واسطے غیرت اندر زیادہ ہوئے گی انہ ہی اندروں بندہ اپنے نبی دے نال وفادار ہوئے گا. یہ میرا فیصلہ نہیں، بخاری دی حدیث ہے، اس واسطے مننا پڑے گا. توحید اللہ عبادت حقدار دے اللہ ہی ہے، مگر نبی دا ادب کرو. الحضرت دا ایک شعر ہے کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز. علی سبحان اللہ کہہ رہے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ اجر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہے، اصل اصول بندگی استاج بنتی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ اجر کی ہے. ثابت ہوا کس سے؟ سیرت صحابہ سے، سیرت اہل بیت سے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، جملہ فرائض چھلکا ہے. اصل الرسول بندگی استاج برتی ہے. نبیوں کا ادب، نبیوں کا ادب رب دی عبادت ہے، کیونکہ رب نے حکم دیتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. وہ دا حکم ہے، یہ دا حکم پورا ہو رہا ہے، عبادت بھی ہوتی ہوگی، عبادت بھی
عبادت دا حقدار صرف کون ہے؟ کعبے والے منہ کریے تے کعبے دی عبادت معافی منگنے واسطے گنبد خضرا دے منہ کریے تے گنبد خضرا والے دی عبادت اللہ کا حکم ہے کعبے سجدہ کرنا تے کعبے والے منہ کرو تے معافی منگنی ہے تو گنبد خضرا والے منہ کرو اس واسطے عبادت نہ مکے سے مدینے والے منہ کریو مدینے کی عبادت ہے نہ مکے والے منہ کریو مکے کی عبادت ہے عبادت کا حقدار صرف کون ہے ہمیشہ تو صرف کون ہے اللہ دے محبت دے نور نے اللہ نے پیدا کیتا کہو سبحان اللہ شان بشریت نے اللہ نے پیدا فرمایا کہو سبحان اللہ یہ کوئی مشرک ہوئے وہ کہہ دے کہ نبی ساڈے ورگا ہے وہ دی زبان چوں یہ لفظ نکل سکتا ہے لیکن بحثیت مسلمان نبی پاک نے فرمایا ایوکم مثلی نبی پاک نے نا بغیر سہر بغیر افطاری تو روزے رکھنے شروع کر دیتے نہ سرکار کھان نہ افطاری کر نہ پانی پیون نہ کھجور کھان مسلسل کنے دن گزر گئے صحابہ نے کیا حضور نہ سہر کر دیتے نہ کھاندے نے امہات المومنین نے دسیا کہ سرکار بات کو چیز تے نہیں کرتی دن میں حضور بات تشریف لگے سر رات میں کیا کاروں میں سر نہ دن دے کو شہر کھانی نہ رات کو کھانی بغیر سہر کو بغیر افطاری کو صحابہ نے حضور کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا کہ تو صحابہ ہو گئے ماڑے سرکار نے کہا جی آپ بھی کرنا ہے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے کفار و مشرکین دے سر بھی بڑھنے نے کہ میرے غلام ماڑے ہو گئے سرکار نے پوچھا صحابہ تو کی ہو گیا ماڑے کیوں ہو گیا عرض کی حضور تسی سحری نہیں کر دے تسی افطاری نہیں کر دے حضور ایسے واسطے اسی بھی نہیں کر رہے حضور نے فرمایا ایکم مثلی تواڈے وچوں کون میری مثل ہے میں اپنے رب دی بارگاہ وقت گزارنا میرا رب مینوں خود کھلاندا بھی ہے مینوں خود پلانا بھی ہے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے میں اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں وقت گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے حدیث کمزور کتاب میں نہیں بخاری سے لے کر سنن ابی داؤد تک صحاح کی جناب والا 3 کتب میں موجود ہے ماننا پڑے گا جو وہ اپنی مثل کہے وہ مشرک ہو سکتا ہے جو بے مثل حضور کی شان بشریت کو تسلیم کرے وہ صحابی کا غلام ہو سکتا ہے اہل سنت کا عقیدہ بھی سچا ہے رب کا قرآن بھی سچا ہے نبی کا فرمان بھی سچا ہے بہرحال 3 جملے اور بول کے گفتگو ختم اس کے ان کی وضاحت پھر زندگی میں کبھی کروں گا علیکم بالتوحید غوث پاک نے فرمایا تھا کہ تمہارا کو توحید پر قائم رہے پر نمبر 1 عبادت کا حقدار صرف کون ہے ہمیشہ سے صرف کون ہے نمبر 3 ذاتی صفتوں صرف کہہ دیا نے حضور دی ساری شانہ رب دی عطا کر لا محدود ان اللہ لا محدود صفتوں صرف کے لیے نہیں اللہ بغیر جسم تو شانہ کے لیے ظاہر ہوئی نے اللہ دے نبیوں دی شانہ جسم تو انہاں دی معجزات جسم تو ولیاں دی کرامتاں جسم تو اللہ جسم تو پاک اللہ جسم تو جیڑا رب نو جسم دا محتاج آکھے وہ کوئی رافضی ہو سکتا ہے کوئی خارجی ہو سکتا ہے جیڑا آکھے رب مولا علی کی سرائت کر گیا ہے وہ بھی کوئی رافضی ہو سکتا ہے جیڑا محمد عربی دا غلام ہے وہ کہنا حضور دی شان بشریت بھی سچی ہے حضور نور علی نور بھی نہیں ایسے نور نے لتخرج الناس من الظلمات الى النور حضور ظلمتاں وچوں کٹدے رہن گے نور ورتاوندے رہن گے اور اس شعر پہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہنا ہوں حضور دے اس فرمان اس شعر پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہنا اس آیت کی روشنی سے اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک محبوب اسی قرآن تواڈے تے نازل کر دیتا تواڈی شان کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور اپنے غلاماں ظلمتاں وچوں کڈی جاؤ تے نور نال منور کیتی جاؤ نور نال منور کیتی جاؤ نور نال منور کیتی جاؤ اس شعر پر میری تقریر ختم چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہم دن رات پڑھیں گے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکانے والے لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وما توفیقی الا باللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ.